الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صلوات. یہ اجتماع دارائے ادب میں سیر کرنے کا عادی ہے، اور وہ حیات جو دارائے ادب میں سیر کرنا سیکھ لے وہ حدود و قیود کو سلامت رکھتی ہے، اور وہ حیات جو دارائے ادب کے باہر کھڑی ہو وہ حدود و قیود کو توڑتی چلی جاتی ہے۔ وہ حیات جو حدود و قیود کو سلامت رکھے میرے عزیز وہی دین پر آ کر قیام کرتی ہے، اور وہ حیات جو حدود و قیود کو توڑے وہ حیات دین پر قیام پذیر نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے ہم قصہ درد چھیڑ کر دنیائے سرور کو اس دائرۂ ادب میں لے کر آتے ہیں، اس دائرۂ ادب میں لے کر آتے ہیں تاکہ حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے، حیات دین پر قیام پذیر ہو جائے۔ کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہے، یہ سورہ روم کا 30واں مقام ہے، اور خداوند علی اعلیٰ حکم دے رہا ہے کہ وہ لطف حیات جس پر تمہاری زندگی کا انتظام ہے، وہ لطف حیات جس پہ تمہاری زندگی کا انتظام ہے، اس میں یکسوئی کو قائم کرو، اس میں کنسنٹریشن کو قائم کرو،
اور اگر اس میں یکسوئی قائم ہو گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حیات دین پر قیام پذیر ہو، حیات دین پر قیام پذیر ہوگی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، نفس میں اگر یکسوئی قائم ہو تو حیات دین پر قیام پذیر ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز، دارائے دین میں پابند شرع جتنے احکام ہیں، اس کا خلاصہ ایک مکالمے میں یہی ہے کہ جب آپ اس کو ادا کریں، ان کو پرفارم کریں، تو اس نفس میں یکسوئی قائم ہو جائے، اور ادھر اس نفس میں یکسوئی قائم ہوئی، یہ آٹو دین پر قیام پذیر ہو جائے گا، یہ آٹو دین پر قیام پذیر ہو جائے گا۔ یعنی دائرۂ شریعت کے اندر اگر حیات سیر کرے گی تو وہ دین پر قیام پذیر ہوگی، وہ دین پر قیام پذیر ہوگی۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس، تمام احکام کا خلاصہ یہی ہے کہ جب آپ ان کو ادا کریں تو اس میں یکسوئی قائم ہو جائے۔ میں مسلسل 10 دن سے اسی پر مکالمے کو قائم کیے ہوئے ہیں بعنوان ادب و دین، اور اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان گرامی، ہر چند کے شاہی نے فقیہ کو، ہر چند کے شاہی نے فقیہ کو امامت کے مقابل پہ لا کے کھڑا کیا، لیکن کوئی فقیہ رخ حیات مسلم کو متبدل نہیں کر سکا۔ کوئی فقیہ رخ حیات مسلم کو متبدل نہیں کر سکا۔ یہ مسئلہ اور ہے، یہ مسئلہ اور ہے کہ وہ ادارہ جو یکسوئی نفس کا ادارہ تھا، وہ ادارہ جو یکسوئی نفس کا ادارہ تھا، جسے مسجد کہتے ہیں، ملوکیت زدہ اذہان نے اسے انتشار نفس کی آماجگاہیں بنا دیا۔ ملوکیت زدہ اذہان نے اسے انتشار نفس کی آماجگاہیں بنا دیا۔ ہر چند کے شاہی نے چاہا کہ رخ مسلم متبدل ہو جائے، لیکن کوئی فقیہ یہ جرت نہ کر سکا۔ ہر فقیہ نے یہی اپنی فقاہت کا قلم آ کے توڑا کہ رخ حیات ایک ہی سمت میں رہے، رخ حیات ایک ہی سمت میں رہے۔ یعنی مسجدیں منقسم ہیں فرقہ و مسالک و نظریات کے اندر، لیکن شکر ہے ہر مسجد کا رخ ایک ہی سمت میں ہے، ہر مسجد کا رخ ایک ہی سمت میں ہے، کوئی بحث نہیں چھیڑ رہا۔ میرے عزیز، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات وما فی الارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اینما تولو، جدھر رخ کرو وہی وہ ہے۔ تو پھر یہ سمت کا تعین کیوں ہے؟ یہ سمت کا تعین اسی لیے ہے کہ اگر ڈائریکشن کا تعین نہیں ہوگا تو اس میں یکسوئی قائم نہیں ہوگی۔ اگر ڈائریکشن کا تعین نہیں ہوگا تو اس میں یکسوئی قائم نہیں ہوگی۔ ہے تو چار دیواری، ہے تو چار دیواری، مسئلہ لطیف ہے، مسئلہ لطیف ہے۔ کیا اس میں وہ موجود ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پوچھئے کلمہ پڑھنے والوں سے، پوچھئے رہبران ملت سے، تو ایک مختصر جواب یہ آتا ہے کہ اس نے اس گھر کو خود سے نسبت دی، اس نے اس گھر کو خود سے نسبت دی۔ تو اب جب آپ نے یہ اصول وضع کر لیا تو اس پہ حیات کو قیام بھی تو دیں۔
کہ جہاں وہ نسبت کو قائم کر لے وہیں رخ حیات رہے، جہاں وہ نسبت کو قائم کر لے وہیں رخ حیات رہے۔ میرے عزیز، اگر اس نسبتوں کی جانب رخ حیات رہے تو اس نفس میں یکسوئی قائم ہوگی، لیکن اگر ان نسبتوں کی جانب یہ متوجہ نہ ہو تو اس میں یکسوئی قائم نہیں ہوگی۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ نسبتوں کا احترام سیکھ لیجیے۔ 1400 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ نسبتوں کا احترام سیکھ لیجیے۔ یہ قبلے کا تعین مائنڈ کنسٹیٹیوشن کے لیے ہے، نماز میں اوقات کا تعین مائنڈ کنسٹیٹیوشن کے لیے ہے، رکعتوں کا تعین مائنڈ کنسٹیٹیوشن کے لیے ہے، اذکار کا تعین مائنڈ کنسٹیٹیوشن کے لیے ہے۔ میرے عزیز، اگر مائنڈ کنسٹیٹیوشن ہے تو فریضہ باحسن و خوبی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مائنڈ کنسٹیٹیوشن نہیں تو وہیں باب شکیات کھل جائے گا، وہیں باب شکیات کھل جائے گا۔ گفتگو کو ٹھہرانا مقصود نہیں، لیکن اس مکالمے کی وضاحت ضروری تھی کہ جب تک نفس میں یکسوئی نہ ہو، جب تک نفس میں یکسوئی نہ ہو تو میرے عزیز فریضہ کامل نہیں ہوتا، لیکن جب نفس میں یکسوئی ہو تو فریضہ کامل ہو جاتا ہے۔ جب نفس میں یکسوئی ہو تو فریضہ کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہر ایک یہ زبان پہ مکالمہ جاری کرتا ہے کہ جب مصلی پہ آیا ہنگامہ کائنات آ کے گھیر لیتا ہے، جب مصلی پہ آیا ہنگامہ کائنات آ کے گھیر لیتا ہے۔ چلیں میں مشاہدہ کراتا ہوں، یہاں سے وہاں تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں، کیا اس وقت آپ میں کوئی خیال موجود ہے؟ کیا اس وقت آپ میں کوئی ہنگامہ دنیا موجود ہے؟ میرے عزیز، یہاں سے وہاں تک جتنے حضرات ہیں وہ پوری یکسوئی کے ساتھ اس فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں یہ مکالمہ کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں کہ جب تک یہ راہ درد نہیں ملے گی نفس میں انتشار رہے گا، اور جب یہ راہ درد مل جائے تو نفس میں یکسوئی قائم ہو جائے گی۔ تو جسے یہ راہ نہیں ملتی وہ دین پر قیام نہیں کرتا، جسے یہ راہ مل جائے وہ دین پر قیام کر لیتا ہے۔ تو 11 ہجری کے بعد راہ سرور کھلی تھی اور آل محمد نے قصہ درد کو چھیڑ کے بتایا کہ ہم نفس کو منتشر نہیں ہونے دیں گے، اس میں یکسوئی کو قائم رکھیں گے۔ تو عزیزاں، یہ راہ جو آل محمد نے منتخب کی یہ مجبوری نہیں، اختیار کا راستہ تھا، مجبوری نہیں۔ حیات تو سرور دنیا میں، حیات تو سرور دنیا میں گرفتار ہو کر دین سے ہٹ گئی تھی۔ آل محمد نے قصہ درد کو چھیڑ کر تا صبح قیامت نفس میں یکسوئی کو قائم کیا تاکہ حیات دین سے ہٹے نہیں، دین پر آ کر قیام کر جائے۔ اب بھی اگر کوئی سر ہلا کر یہ کہے کہ مجلس کسے کہتے ہیں تو اسے بتاؤ کہ یہ راہ درد ہے، اور جب درد اس میں اتر جاتا ہے تو اس میں یکسوئی قائم ہو جاتی ہے، اور جب اس میں یکسوئی قائم ہو جائے تو یہ دین پر قیام کر جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے شیعت کو نہ مذہب جانا، ہم نے شیعت کو نہ فرقہ جانا، ہم نے شیعت کو نہ مسلک جانا، ہم نے شیعت کو آواز شعور جانا ہے۔
بحث کو طول نہیں دوں گا. میں نے کبھی شیعت کو مذہب نہیں کہا, میں نے کبھی شیعت کو فرقہ نہیں کہا, میں نے کبھی شیعت کو مسلک نہیں کہا. میں نے ہمیشہ اس بات کا متقاضی رہا کہ شیعت آواز شعور کا دوسرا نام. نہیں, بچوں کو سمجھاؤں, نوجوانوں کو سمجھاؤں, اپنے طلباء کو سمجھاؤں. آج بھی جہاں جہاں قصہ درد چھڑتا ہے آل محمد کا, جہاں جہاں بھی قصہ درد چھڑتا ہے آل محمد کا, دنیا کا کوئی خطہ ہو, حیات کسی بھی دائرے کے اندر سانس کھینچ رہی ہو, اگر وہ کہے حسین, اس کا بازو تھام کے پوچھو حسین کہہ کے کیا ملا. ایک مکالمہ ٹکرائے گا, ایک مکالمہ ٹکرائے گا. خوابیدگی بیداری میں بدل گئی, خوابیدگی بیداری میں بدل گئی. اصطلاح نفسیات میں خوابیدگی کو غفلت کہتے ہیں اور بیداری کو شعور کہتے ہیں. بیداری کو شعور کہتے ہیں. تو وہ باطن کہتا ہے غفلت شعور میں بدل گئی. وہ کہتا ہے غفلت شعور میں بدل گئی. ادھر حسین کہا, ادھر حسین کہا, اور ادھر اس نے برملا کہا کہ خوابیدگی بیداری میں بدل گئی, غفلت شعور میں بدل گئی. میرے عزیز علماء تشریف فرما ہیں, میں طالب علم کی حیثیت سے سوال کر رہا ہوں, غفلت نفس کے تحت انسان کا حرکت و سکون کیا کہلائے گا؟ غفلت نفس کے تحت کیے گئے سارے کام عادت نفس کہلاتے ہیں, اور شعور کے ساتھ کیے گئے وہی سارے کام عبادت کہلاتے ہیں. قصہ درد جب چھڑتا ہے تو غفلت شعور میں بدلتی ہے. عبادت ہر سانس کا کھچنا, آمد و رفت, اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, کھانا پینا, تغذیہ تمنیہ, توالد و تناسل کے تمام احکام اگر شعور کے ساتھ ادا ہو تو یہ سب عبادت ہے. تو عزیزوں, اگر ہر سانس کھینچتے ہوئے اس گھرانے کو یاد کرو, یعنی یا زہرا کہو, یا علی کہو, یا حسن کہو, یا حسین کہو, تو حجاب الٹے گا, یہ غفلت سے نکل کر شعور میں آئے گا. اس کا کوئی لمحہ حیات رائے گا نہیں جائے گا, ہر لمحہ حیات عبادت بن جائے گا. تو عزیزوں, جن کا نام حیات کے مقصد کی تکمیل کر دے انہیں آل محمد کہتے ہیں. نوٹیفیکیشن میں درود میں جسے چاہے شامل کرو, لیکن نماز میں جب درود پر ہوگا تو فقط آل شامل رہے گی. اور اب جس کا نام لو زبان پر آنکھ سے آنسو ڈھلکتا ہے, جس کا نام لو زبان پر آنکھ سے آنسو ڈھلکتا ہے, یعنی تطہیر نفس انسان کی دلیل بنتا ہے, تطہیر نفس انسان کی دلیل بنتا ہے. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا, اس نفس میں یکسوئی کو قائم کرو تاکہ حیات دین پر قیام کر جائے. اب دین رہبران ملت سے نہ پوچھیں, مفتیان سے نہ پوچھیں. جب ہر چیز قرآن میں ڈھونڈ رہے ہو تو یہ بھی قرآن میں ڈھونڈو, یہ بھی قرآن میں ڈھونڈو.
دین مشکل نہیں، دین مشکل نہیں میرے عزیز. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. دین اللہ کی فطرت ہے، دین اللہ کی فطرت ہے جس پہ تمہیں فطر کیا گیا، جس پہ تمہیں خلق کیا گیا. کتنا کریم ہے وہ، اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا. کتنا کریم ہے وہ، اپنی فطرت پر انسان کو خلق کیا. جب حیات دین پر قیام پذیر ہوئی تو اس کا رشتہ قوانین فطرت سے جڑ گیا، اس کا رشتہ قوانین فطرت سے جڑ گیا. اگر قوانین فطرت کو سلامت رکھے، حیات قوانین فطرت کے اوپر آ کر قیام پذیر ہو جائے تو اسی کو اصطلاح قرآن میں مسلم کہتے ہیں، اسی کو اصطلاح قرآن میں مسلم کہتے ہیں. اور اگر اگر قوانین فطرت کو توڑتی چلی جائے، اگر قوانین فطرت کو توڑتی چلی جائے تو اسی کو اصطلاح قرآن میں مجرم کہتے ہیں، کافر نہیں. مسلم کی ضد مجرم ہے، مسلم کی ضد مجرم ہے. سورہ نون میں جا کے پڑھ لیجئے گا. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مسلم و مجرم برابر نہیں ہوا. جو قوانین فطرت پہ حیات کو قیام دے اور جو قوانین فطرت کو توڑے برابر نہیں ہوا کرتے. کس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا مسلمان ہو گیا؟ کس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا مسلمان ہو گیا؟ زندگی اسی دھوکے میں گرفتار رہتی، زندگی اسی دھوکے میں گرفتار رہتی. حسین نے پروردہ آغوش زہرا نے کربلا منتخب کر کے بتایا کہ کلمہ تو دونوں طرف ایک تھا، کلمہ تو دونوں طرف ایک تھا، لیکن سب سے آخر میں 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے لایا. بچے کو نہیں اٹھا کے لایا، کربلا کی جنگ کا نتیجہ ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا. نہیں، فطرت کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لایا. کلمہ دونوں طرف ایک تھا. یہ مشاہدہ قیامت تک کے لیے کرایا. کہاں کربلا کو تم نے روایت کے دائرے میں لا کے قید کر دیا؟ کہاں کربلا کو تم نے روایت کے دائرے میں لا کے قید کر دیا؟ ہاتھوں میں بچہ نہیں لایا، فطرت کو اٹھا کے لایا. فطرت مسکرائی تھی اور حرملا نے اپنے وقت کا سب سے بڑا ہتھیار چلو میں جوڑا. آج پوچھو انسانیت سے ادھر اور ادھر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ تھا کہ ادھر قانون فطرت ٹوٹ رہا تھا اور ادھر فطرت مسکرا رہی تھی. بچے نے نتیجہ رقم کر دیا. نہیں، بے زبان کو تعصب قیامت زبان دے دی کہ اگر کلمہ پڑھ کے قوانین فطرت ٹوٹے تو اس دائرے کو دائرہ مجرمین کہتے ہیں، اور اگر کلمہ پڑھ کر حیات قوانین فطرت پہ قیام کرے تو اس دائرے کو دائرہ مسلمین کہتے ہیں. زبان تاریخ میں مجرمین کے دائرے کو یزیدیت کہتے ہیں اور مسلمین کے دائرے کو حسینیت کہتے ہیں. آج میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون کلمہ پڑھ رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کون قوانین فطرت توڑ رہا ہے اور کون قوانین فطرت میں حیات کو قیام. وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها
لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی وقوع پذیر نہیں، تغیر نہیں ہے، ثبات ہے، تغیر نہیں ہے، ثبات ہے، یہی دین قیم ہے۔ لیکن وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثریت اس رمزیت سے ناواقف ہے، اکثریت اس رمزیت سے ناواقف ہے۔ گفتگو کو ترجمے ہی کی حد تک رہنا چاہیے۔ اپنی فطرت پہ خلق کیا اس نے، اپنی فطرت پہ خلق کیا، کلمہ تو پڑھا، کیا اس کی فطرت کو تلاش کیا؟ اگر قوانین فطرت پہ حیات نے قیام کر لیا، آج ماڈرن ایج میں انسان اس رمزیت کو جان گیا کہ نیچر کو فنا نہیں، فطرت کو فنا نہیں، آج ماڈرن ایج میں انسانیت اس رمزیت کو جان گیا، تو عزیزان گرامی جب حیات قوانین فطرت پہ قیام پذیر ہو جائے تو اس کے کام عین مطابق نیچر ہوتے ہیں، اس کے کام عین مطابق فطرت ہوتے ہیں۔ جب اس کے کام فطرت کے کام ہو جائیں، نہیں مکالمہ آسان کر لیں، جب اس کے کام خالق کے کام ہو جائیں تو اس کے کام نہیں رہتے، خالق کے کام ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے کام خالق کے کام ہو جائیں تو اسی کو اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے، اسی کو اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے۔ اور جب اس کے کام ہو جائیں تو وہ کام فنا نہیں ہوتے، اور جب وہ کام فنا نہیں ہوتے تو کام کرنے والا بھی فنا نہیں ہوتا، جب کام فنا نہیں ہوتا۔ رحمت دی آپ کو، جب قصہ در چھڑتا ہے ہر آدمی رکتا ہے۔ دیکھیے صبح سے اب تلک جتنی مسافت آپ نے طے کی ہو، کہیں آپ رکے نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی روتے ہوئے انسان کو دیکھا تو آپ رکیں گے، آپ رکیں گے، رک کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ اب سمجھے آل محمد کی حکمت، اس راہ درد کو کیوں چنا، اس راہ درد کو کیوں چنا؟ جب بھلانا نہیں پڑتا، آنسو بہاتے زمانہ سمٹ کے چلا آتا ہے، بلانا نہیں پڑتا۔ ادھر آہ نکلی، ادھر سوال آیا، ادھر آنسو نکلا، ادھر سوال آیا، ادھر ہاتھ بلند ہوا سینے پہ آیا، ادھر سوال آیا، سوال آیا۔ میرے عزیز، اگر یہ قصہ درد رک گیا تو سوال رک جائے گا۔ کوئی تشریح نہیں ہے میرے پاس اس وقت، اس یقین کے ساتھ مکالمہ کر رہا ہوں، صاحبان علم و دانش و بینش تشریف فرمائیں، جب قصہ درد رکے گا سوال رک جائے گا، اور جب سوال رک جائے گا انسان چلتی پھرتی زندہ لاش بن جائے گا، چلتی پھرتی زندہ لاش بن جائے گا۔ جب تک سوال قائم ہوگا یہ زندہ ہے، سوال غائب یہ مردہ ہے، سوال غائب یہ مردہ ہے۔ یوں راہ درد کو آل محمد نے چنا کہ سوال غائب نہ ہو، سوال قائم رہے، اقتدار پہ قدم نہیں رکھا، زندانوں میں زندگی گزار دی، تاج شاہی سر پہ نہ رکھا، زیر شمشیر سر کو رکھ دیا، جام شیریں نہ پیا، زہر کا جام پی لیا، قصہ درد کا انتخاب کر کر
ہر عہد میں معصوم نے سوال کو قائم کیا کہ سوال قائم رہے گا تو انسان زندہ ہے، اور سوال غائب ہو گیا تو انسان مردہ ہے۔ جس میں سوال غائب ہے وہ مردہ ہے، جس میں سوال غائب ہو جائے وہ زندہ ہے۔ دیکھیے، میں زحمت نہیں دینا چاہتا، پورا قرآن پڑھ لیجیے۔ قرآن کا مخاطب آپ ہیں، جہاں خالق آپ سے مکالمہ کر رہا ہے وہاں سوال کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی تخلیق کا سب سے حسین شاہکار آپ ہیں۔ وہ آپ کو کیفیت نیند میں دیکھنا نہیں چاہتا، کیفیت بیداری میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ سوال کر کے آپ کی مردنی کو زندگی میں بدل رہا ہے۔ جہاں جہاں بیان رسول دیکھو گے عزیزوں، ہر بیان سے پہلے ایک سوال ہے۔ اشیر سے غدیر تک ورق ورق جا کے عالم تنہائی میں الٹ لینا، اس لیے کہ اس کا ہادی بھی سوال کو قائم کرتا ہے، خوابیدگی کو بیداری میں بدلتا ہے، مردنی کو زندگی میں بدلتا ہے۔ رسول سوئے ہوئے سے کلام نہیں کرتا، جاگے ہوئے سے کلام کرتا ہے۔ رسول سوئے ہوئے سے کلام نہیں کرتا، جاگے ہوئے سے کلام کرتا ہے۔ اب سمجھ لو 11 ہجری کے بعد فدق سے لے کے شام کے دربار تک آل محمد کا ہر اقدام سوال ہے۔ اگر تاریخ سے اسے کھینچ لو گے تو سوال غائب ہو جائے گا، اور سوال غائب ہوا تو ملت مردہ ہو جائے گی۔ جب تک سوال باقی ہے ملت زندہ رہے گی۔ تو عزیزوں، فدق سوال ہے، فدق سوال ہے۔ علی کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چوتھی منزل پر علی نے منبر کوفہ پر آ کر کوئی نیا کام نہیں کیا۔ علی نے ایک نعرہ سلونی لگا کر سوال کو قائم کیا۔ علی نے بتایا اگر میں قدم نہ رکھتا اس منصب پر تو خلافت مردہ ہو جاتی۔ علی نے نعرہ سلونی لگا کر خلافت کو زندگی دے دی۔ حسن نے سلو کی، حسن نے بیعت کی۔ سوال ہے آج تک، سوال ہے آج تک، بیعت حسن سوال ہے آج تک۔ جب تک سوال رہے گا، کلمہ پڑھنے والا خوابیدگی سے نکل کر بیداری میں آئے گا۔ تو عزیزوں، جب جب ہم صلح حسن کو بیان کرتے ہیں تو سوال غائب ہوتا ہے، اور سوال غائب ہوتا ہے تو نقابیں اتر جاتی ہیں۔ سوال غائب ہوتا ہے تو نقابیں اتر جاتی ہیں۔ فدق کھجوروں کا مسئلہ نہیں، فدق سوال ہے۔ فدق کھجوروں کا مسئلہ نہیں، فدق سوال ہے۔ جب اس کے ورق کو الٹتے ہو دائرہ بدل جاتا ہے۔ جب اس کے ورق کو الٹتے ہیں دائرہ بدل جاتا ہے، سویا ہوا مسلمان جاگ جاتا ہے۔ بھائی عزیزوں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ اپنی غلطیوں کا مداوع بھی کیا جائے۔ منبر سے کیا مکالمہ گزر رہا ہے کہ زہرا ناکام آئی، محروم آئی۔ زہرا نہ ناکام آئی نہ محروم آئی، زہرا کامیاب آئی اور اپنے ہدف کو حاصل کر کر آئی۔ زہرا کامیاب آئی اور اپنے ہدف کو حاصل کر کے آئی۔ کیا مکالمہ ہے کہ میں اس شہزادی کا جو مرکز نبوت و امامت و ولایت ہے، میں اس شہزادی کا وکیل بن کے مقدمہ لڑوں۔ جرأتیں تو دیکھیں، میں اس شہزادی کا وکیل بن کے مقدمہ لڑوں۔ کیا جرأت ہے یہ؟ شہزادی کامیاب آئی، شہزادی اپنے ہدف کو حاصل کر کر آئی۔ وقت نہیں ہے عزیزوں، مگر سنو اور محفوظ کرو۔
جا کر آج کی شب میں خطبہ پڑھو، جا کر آج کی شب میں خطبہ پڑھو۔ علماء نے اب ترجمے بھی کر دیے۔ ابن حسن نجفی صاحب کا ترجمہ ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ دیکھو خطبے کے بنیادی نکات یہ ہیں، جا کے پڑھو۔ خطبے کے بنیادی نکات یہ ہیں کہ سب سے پہلے خالق کی حمد و ثنا کرتے ہوئے توحید کا تعارف کرایا۔ او بھائی کس نے کہا عورت کمزور ہے؟ مردوں میں کلمہ پڑھ کے طاقت نہیں تھی کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھے۔ زہرا نے توحید کا تعارف کرا کے بتایا عورت قوی ہے، عورت قوی ہے۔ پہلا حصہ توحید کا تعارف، دوسرا حصہ نبوت کا تعارف، نبوت کا تصرف، نبوت کا اختیار، نبوت کی فضیلت کو بیان کیا، اور اس کے بعد امامت کا، ولایت کا تعارف، اور پھر اس کے تصرف اور اختیارات کے اوپر مکالمے کو قائم کیا۔ اور یہ جرت ہے، ذوالفقار کو نہیں لائی تھی، لیکن زہرا کا کلمہ ذوالفقار بنا، زہرا کا کلمہ ذوالفقار بنا۔ خطبہ دیتے دیتے آداب معاشرت بتانا شروع کیے، اور آداب معاشرت بتاتے بتاتے کہنے لگی تم کتنی جلدی اپنی اصل پر پلٹ گئے ہو۔ تم کتنی جلدی اپنی اصل پہ پلٹ گئے ہو۔ عزیزاں سناٹا، خاموشی، اور ایک مرتبہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قیامت تک قفل لگا دیا، اور ہر مورخ کے قلم کو بتایا کہ کس کے ٹکڑوں پر چل رہا ہے۔ شہزادی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا میرے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ کیا میرے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے؟ عزیزوں، جن کو تم نے ذوالنورین کہا وہ بھی موجود تھے۔ زبانیں گم کر دی علی کی، زبانیں گم کر دی فاطمہ کی، زبان نے کہ دیکھو قیامت تک پہرا لگا دیا ہے کہ کیا میرے سوا محمد کی کوئی اور بیٹی بھی ہے۔ اور اس خاموشی کے اندر زہرا نے مسئلہ وراثت کو چھیڑا، زہرا نے مسئلہ وراثت کو چھیڑا، اور کہنے لگی دیکھو قیامت تک کلمہ پڑھنے والا یہی تو کہے گا قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ۔ تو زہرا نے قرآن سے 7 آیتیں تلاوت کی، اور جب 7ویں آیت تلاوت کر رہی تھی تو تخت کے سامنے بیٹھے ہوئے حضرات نے ایک حدیث پڑھنا شروع کی، ایک حدیث پڑھنا شروع کی۔ زہرا نے رخ موڑا، چادر کی کنار زمین پہ خط دے رہے تھے، چہروں سے نقابیں اتر رہی تھی۔ زہرا اپنے ہدف کو پا کر واپس لوٹ رہی تھی، زہرا کامیاب آ رہی تھی۔ زہرا نے کہا دیکھو یہ مشاہدہ رہے، میں نے قرآن سنایا، انہوں نے حدیث سنائی۔ ابھی چند دن پہلے جب میرا باپ کہہ رہا تھا لاؤ کاغذ و قلم، تو یہ کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے۔ آج جب میں نے قرآن سنایا تو انہوں نے حدیث پیش کی ہے۔ زہرا نے کہا سوال چھوڑ کے جا رہی ہو، تخت اقتدار پہ آنے والا، کلمہ پڑھ کے تخت اقتدار پر آنے والا نہ قرآن سے واسطہ رکھتا ہے نہ حدیث سے واسطہ رکھتا ہے۔ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے وہ کبھی قرآن کا سہارا لیتا ہے، کبھی حدیث کا سہارا۔ آخری مکالمہ محفوظ رکھو، شیعت سوال، شیعت سوال ہے۔ اگر یہ سوال غائب ہو گیا کلمہ پڑھنے والا مردہ ہو جائے گا، لیکن جب تک یہ سوال ہے کلمہ پڑھنے والے کی حیات کا امکان سلامت ہے۔ تو یہی سبب ہے اب بھی پوچھتے ہو مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟
اس لیے بناتے ہیں سوال قائم رہے، امکان حیات باقی رہے. سوال قائم. امکان حیات سلامت. لوٹی دربار سے، لوٹی دربار سے حضرت حسن زیدی مرحوم کا مکالمہ آئی ہے. گئی تو مسجد میں تھی، کلمہ پڑھنے والوں نے اسے دربار بنا دیا. لوٹی دربار سے. کتنا فاصلہ ہے، کتنا فاصلہ ہے مسجد سے لہد ختمی مرتبت کا، کتنا فاصلہ ہے. زہرا نے جوں جوں قدم اٹھایا، 18 برس کا سن تھا، سر کے بال سفید ہو گئے. کتنی سہولت سے یہ مکالمہ میں پڑھ دیتا ہوں. سر کے بال سفید ہو گئے. اور باپ کے مرکز عالی پر آ کے جو مکالمہ کیا، زہرا نے اس بنیادی عقیدے کی رد کی جو بعد ختمی مرتبت پروان چڑھا تھا. 11 ہجری میں چند دنوں بعد ہی تو یہ آوازیں آئی تھی، رسول مر گئے، رسول مر گئے. آج ملت میں اس نے جگہ بنائی، رسول حاضر و ناظر نہیں. زہرا نے مرقد عالی پدر پر آ کر کہا، بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے دیکھا، بابا آپ نے سنا. اس مکالمے کو ادا کر کے بتایا رسول مرا نہیں، رسول زندہ ہے. رسول حاضر و ناظر ہے، رسول دیکھ بھی رہا ہے، رسول سن بھی رہا ہے. اور پوری نسل زہرا نے ہر منزل امتحان پر قبر نبی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا، نانا آپ نے دیکھا، نانا آپ نے سنا. اب سمجھ میں آیا قصہ درد اس لیے چھیڑا تھا کہ عقیدوں میں بگاڑ نہ آئے، عقیدوں میں اشتباہ پیدا نہ ہو، عقیدے محکم ہو جائیں، عقیدے محکم ہو جائیں. سر رکھ کے باپ کے مرکز عالی پہ کہا، صبت علی المصائب، صبت علی المصائب لعنا، صبت علی الایام سرنا لیالے. 40 دن حیات رہی، 75 دن حیات رہی، 95 دن حیات رہی. لیکن اس دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوال کرو، جتنے دن حیات رہی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہے. ہر سانس زہرا کے لیے صحبت ہے، ہر سانس زہرا کے لیے صحبت ہے. اور پھر بیٹی کیا چاہ رہی ہے؟
تا دیر چہرے تکتی رہی، کبھی حسن کے چہرے پہ نگاہ جاتی، کبھی حسین کے چہرے پہ نگاہ جاتی. سوچا کہ یہ ہوں گی کہ میں تو نہ ہوں گی لیکن دولہا بنا تو دیکھ لوں، میں تو نہ ہوں گی لیکن دولہا بنا تو دیکھ لوں. بچیوں کو قریب بلایا، اپنے ہاتھوں سے شہانہ کیا اور بالوں میں شہانہ کرتی جا رہی تھی، روتی جا رہی تھی. شاید کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی، شاید کچھ گرد سفر بالوں میں دیکھ رہی تھی. علی نے گھر میں جب یہ صبح علی نے گھر میں جب اس رونق کو پایا تو آہستہ آہستہ زہرا کے قریب ہوئے اور حضرت زہرا کے حضوری میں آ کے کہنے لگے، زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے، زہرا آج تو طبیعت اچھی، پورا مرثیہ ہے علی کا مکالمہ کہ زہرا آج تو طبیعت اچھی معلوم دیتی ہے. سنن گیا، سر کو جھکا کے کہا، ابوالحسن شب کو خواب میں بابا آئے تھے، کہہ رہے تھے میری راحت جان، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا قرار، میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں. علی نے سر کو جھکایا، آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، دست ادب چھوڑ کے کہا، مولا یہ تو آپ کے گھرانے کا ادب ہے، جب بیٹیاں مشکل میں ہوں تو باپ خواب میں آتا ہے. یہ مدینہ ہے جہاں حضرت زہرا کے خواب میں ختمی مرتبہ آئے، اور وہ شام کا زندہ جہاں سکینہ بی بی کے خواب میں حسین ابن علی آئے، حسین ابن علی آئے. علی کی آنکھوں سے اشک روان ہے، علی نے قدم آگے بڑھایا، زہرا نے آہستہ سے کہا، ابوالحسن ٹھہرو. علی رکے تو کہنے لگی، ابوالحسن ذرا بچوں کو، حسن و حسین کو اپنے ہمراہ لے کر جائیں اور بابا کے مرقد علی پر بٹھا کر واپس لوٹے. مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے، مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے. عزیزاں علی چلے، ایک جانب حسن ایک جانب حسین، اور ختمی مرتبت کے مرقد علی پہ لا کے بٹھایا اور یہ کہہ کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹایا کہ شہزادوں نانا سے کہو، نانا کی بارگاہ میں ملتجی ہو جاؤ کہ اماں کو صحت مل جائے، اماں کو صحت مل جائے. یہ کہہ کے بچوں کو مرقد علی ختمی مرتبت پہ بٹھایا اور اب علی جب گھر میں لوٹے اور زہرا نے اس اسنا میں کنیز کے ذکر بچیوں کو کیا کہ کہیں بچیاں سہم نہ جائیں، کہیں بچے سہم نہ جائیں، اس لیے بھیجا تھا. اور علی نے جب قدم رکھا اور زہرا نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کھڑی ہوئی اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا تیز قدم بڑھی علی کی جانب، علی کے بازو کا تھام لیا، کہنے لگی، ابوالحسن مجھے عالم تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے. بازو تھام کر گھر کے گوشے میں لا کر علی کو بٹھایا، علی کو بٹھایا. کچھ دیر تو علی کا چہرہ تکتی رہی، آنسو آنکھ سے روا تھے. کہنے لگی، یا علی زہرا آپ کی مظلومیت پر فدا، زہرا آپ کی مظلومیت پہ قربان ہو جائے. علی کی آنکھ سے بھی آنسو روا تھے اور ایک مرتبہ یوں گویا ہوئی، کہنے لگی، کل آپ شہادت دیں گے، ابوالحسن کل آپ شہادت دیں گے. میں باپ کے گھر سے خالی ہاتھ آئی تھی اور خالی ہاتھ
بچوں کو گھڑتے نہیں. پھر وصیت کرتے ہوئے کہا آپ غسل دیں گے, آپ حنوط کریں گے, آپ کفن پہنائیں گے. اور علی نے کہا جب وصیت ہے تو علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا, میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. میں چاہتی ہوں غربت میں میرا جنازہ اٹھے, غربت میں میرا جنازہ اٹھے. ایک وصیت یہ بھی کی, ایک وصیت یہ بھی کی, علی میرے نشان قبر کو پوشیدہ رکھنا, علی میرے نشان قبر کو پوشیدہ رکھنا. جب سب وصیتیں کر چکی تو نہ جانے کیا خیال آیا, نہ جانے کیا خیال آیا. مخاطب کرتے ہوئے کہا ابو الحسن سنو, یہ میری آخری وصیت ہے, ابو الحسن سنو. جب رات آئے اور میرا حسین بستر خواب پر جائے, اس کے سرہانے ٹھنڈے پانی کا جام رکھنا. میرے بچے کو پیاس بہت ستاتی, بچے کو پیاس بہت ستاتی ہے. علی کھڑے ہوئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہہ کر علی گھر سے رخصت ہوئے. زہرا نے کنیز کو بلا کے کہا دیکھ میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں, میں نے جو وصیتیں کی اس پہ عمل کرنا ہے. زہرا حجرہ عبادت میں, اور عزیزاں شام ہوئی, مغرب کا وقت ڈھلا, شہزادے گھر میں آئے. اسماء نے وصیتوں پہ عمل کرنا شروع کیا. شہزادوں نے جب زبان ہو کے کہا اسماء گھر میں ویرانی کیسی ہے, اسماء گھر میں خاموشی کیسی ہے, اسماء یہ جگہ خالی کیوں ہے جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی. اسماء نے کہا شہزادوں آؤ کھانا تناول کر دو. بچوں نے یک زبان ہو کے کہا اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو, اسماء کبھی دیکھا ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہو. اسماء بتا ماں کہاں ہے. حسین نے قدم آگے بڑھایا, تسبیح کی آواز کے سہارے حجرے تک حسین آئے. اسماء حجرے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. اسماء کہتی ہے میں نے سر اٹھا کے دیکھا, شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھے, شہزادے کی آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے پلٹ کے زنجیر در کو کھولا. اسماء کہتی ہے میں نے دیکھا مظہر صفات الہی مصلی پہ لیٹی ہوئی ہے, اور حسین کے کہتے ہوئے حجرے میں داخل ہوئے اماں اماں حسین آیا ہے آنکھیں کھولو, اماں حسین آیا ہے آنکھیں کھولو. جواب